لوگ جب غصہ ہوتے ہیں تو خود کو طاقتور اور بااختیار محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برداشت اور معاف کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، مگر ایسے لوگ سراسر غلطی پر ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور تمام بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ایک خوبصورت بات کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے گھر میں چرند پرند اور جتنے بھی حشرات ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا دانہ ڈالیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دلی اطمینان اور سکون محسوس ہوگا۔ اس عادت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور یہ نیت کریں کہ صدقہ جو ہے وہ ہم اپنا گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا صدقہ دے رہے ہیں، تو چاہے وہ چرند پرند ہیں یا کسی کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور بتا کے دینا چاہیے۔ صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ کہہ کر بتا کر دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، اور اگر گھر میں حشرات آتے ہیں، چرند پرند آپ کے گھر میں ہیں، پرندے آتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ یہ نیت کر کر دانہ ڈالیں کہ یہ بطور صدقہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ اگر آپ یہ نیت کر کر یہ عمل کرتی رہیں گی تو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ 70 بلاؤں سے نجات دلاتا ہے اور ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت سے تعجب کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، آگ، جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے کوئی چیز؟ تو فرمایا ہاں، ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اے رب، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم اپنے ہاتھ سے اس طرح چھپا کر، پوشیدہ کر کے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب یہ کہ صدقہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے بڑی بڑی خطرناک بلائیں ٹل جاتی ہیں، بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مشکل مرادیں صدقہ کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے اہم کام جو ہیں وہ صدقہ کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا موضوع جس پر میں بات کر رہی تھی وہ تھا برداشت کی، یعنی لوگ جب غصے میں ہوتے ہیں تو وہ خود کو طاقتور اور بااختیار محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ برداشت اور معاف کرنے کو وہ بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھکنے کو جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے وہ بالکل ہماری انا کے خلاف بات جا رہی ہے، مگر وہ غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ برداشت اور معاف کرنے سے انسان کو زیادہ طاقتور ہونے کا احساس ملتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کو انتخاب کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ بات بالکل غیر ضروری ہے کہ کوئی شخص قابل معافی ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آزاد ہونے کے مستحق ہیں، اور آزاد آپ اسی وقت ہوں گے جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے اور ان کو برداشت کریں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت زیادہ برداشت کرنا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے جھک جانے سے، یا بعض لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ برداشت اور معاف کرنے سے جو ہے دوسرے کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، غلطی ساری ہماری تھی، اسی لیے انسان جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے، جبکہ میں بالکل صحیح ہوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا تھا، اسی وجہ سے دوسرے کو احساس ہوا ہے اور وہ غلطی پر ہے اور ہم سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر جو ہے وہ ایک غلط فہمی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم معاف کرتے ہیں اس پر ہم احسان کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے فرد نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم اس پر احسان کیوں کریں؟ تو میں نے اس کو غلط فہمی کہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے برداشت کرنے اور معاف کرنے کا مطلب دوسروں پر احسان کرنا نہیں ہے، بلکہ خود اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ معاف کر کے ہم اپنے دل سے کانٹا نکالتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم مصیبت سے نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ غلط جا رہا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی انسان کسی کو سچے دل سے معاف کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر جو تلخیاں ہوتی ہیں، جو سختیاں ہوتی ہیں اور جو گزرا ہوا تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کا بوجھ اتار کر اپنے سر سے پھینکتا ہے، اور اس طرح سے وہ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی دوست کو معاف کر دیتے ہیں جس نے آپ کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔
جب بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا تو اکثر جو ہے وہ خود انتقام کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے اور وہ خود ہی خود اندر اندر کٹتا رہتا ہے اور بہت ساری جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر اس کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے معاف کر دینا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، سب سے بہتر ہے آپ کے اپنی صحت کے لیے، آپ کے اعمال کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ معاف کر دینے سے انسان خوش باش رہتا ہے، اپنے معاملات میں مگن رہتا ہے، اور برداشت اور معاف کرنے سے جذباتی اور نفسیاتی صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسمانی صحت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے وہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ معاف کر دینے سے، معاف کر دینے والے عمل سے ایسی توانائی پیدا ہوتی ہے جس کو پوری طرح استعمال کرنے کا ڈھنگ ابھی تک ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنا جو ہے وہ توانائی افزا عمل ہے، یعنی اس سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے، صحت مینٹین رہتی ہے، دوسروں کو معاف کر دینے سے انسان خوش رہتا ہے۔ ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتے ہی جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے اور سب کے لیے، گھر والوں کی، وہ ہوتی ہے مونگ پھلی، اور اس کو جو ہے وہ سبھی شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی رات میں چائے پیتے ہیں، اور مونگ پھلی کھانا جو ہے وہ ایک فیوریٹ سب کا مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کسی کو الرجی ہے کسی قسم کی تو مونگ پھلی زیادہ کھانے سے وہ الرجی بڑھ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو احتیاط سے کھایا کریں۔ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھانا بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز کو ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیں تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، خواہ وہ ہیلدی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر شہد ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کر لیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، جبکہ شہد شفا ہے۔ اسی طرح کھجور، اسی طرح اور بہت ساری ہیلدی چیزیں ہیں جن کو ایک لمٹ میں استعمال کرنا چاہیے ایک حد تک۔ اگر ان کا بہت زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کر لیا جائے تو وہی چیز ہمارے لیے باعث شفا ہونے کی بجائے باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم چینج ہونے کی وجہ سے بھی تھوڑا سا صحت کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، نزلہ زکام، اور سٹارٹنگ میں اس طرح کی جو بیماریاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ اپنی روٹین سے نہیں ہٹ رہے ہوتے۔ بچوں نے وہی شام میں نہانا ہے، اور بڑے بچوں نے ویسے ہی گول گپے کھانے ہیں، اور ہر کسی نے اپنی من مانی کرنی ہے۔ تو پھر ایک ہاؤس وائف کیا کر سکتی ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔